گولف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پر کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافی کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز، سرٹیفکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں میں بہت آگے تھا۔ 150 آئی کیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فخری انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی 4تھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قدرے ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف کا اور کیوں، وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا، جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخری انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر 18 ہول پر کھیلا جانے والا گولف کا میچ یاد آیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین میں لایا تھا، اس نے زبیر کو مہوِ حیرت کر دیا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا 18 ہول کے خاتمے تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اگر اسے مہوِ حیرت کیا تھا تو سالار سکندر کے فٹرس نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے گرد کے سہارے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس کے ہول کے درمیان موجود فاصلے کو ماپا تھا، اور پھر جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے کیڈری کو دیکھا، جو گولف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بربرا رہا تھا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا؟ زبیر نے کچھ استحسیہ انداز میں کلب کے کیڈی کو دیکھا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رف میں نہ جاتی، کیڈی نے بڑے معمول کے انداز میں انہیں بتایا۔ آج آپ یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کھیل رہے، کیڈی نے زبیر کی معلومات میں اضافہ کیا، اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخری انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا، اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں کروں گا۔ زبیر نے کچھ ہفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اینی ٹائم، اینی پلیس، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، انہوں نے اپنے باپ کی طرف سے اپنے بھائی کو پر اعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس ویکینڈ پر TADA کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں، انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا۔ کس لیے؟ میرے بہاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اس بار الیکشنز میں اس سے ہارا ہوں، مگر وہ اگر کسی کے گولف کا میچ ہار گیا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹس سیٹل دی اسکورز۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھی، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے تھے۔ بچہ؟ اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل، مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہولز کا ایک اور گیم کرنا پڑے گا۔ ارشد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟
ارشد صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئی؟ نہیں۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، امامہ اس ویکینڈ پر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، آج شام کو چلی جاؤں گی۔ تم گئے تھے وہاں؟ شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس بار تو خاصے عرصے کے بعد آئی ہے، شکیلہ کو یاد آیا۔ ہاں، 2 ماہ کے بعد۔ شکیلہ کو ارشد کچھ الجھا ہوا لگا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ امی، مجھے امامہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہے، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدلی بدلی؟ کیا مطلب؟ مطلب تو میں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، بس اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے، ارشد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی، پہلے جیسی کوئی بات ہی نہیں رہی اس میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہوگا ارشد، اس کا رویہ کیوں بدلنے لگا؟ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو، شکیلہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں امی، پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا، شاید مجھے وہم ہو گیا، لیکن اب خاص طور پر آج مجھے اپنے یہ احساسات صرف وہم نہیں لگ رہے۔ وہ بہت اکھرے سے انداز میں بات کرتی رہی مجھ سے۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ شکیلہ نے برش میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، تم نے پوچھا اس سے؟ ایک بار نہیں، کئی بار۔ پھر؟ ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کبھی وہ کہتی ہے اسٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے، کبھی کہتی ہے وہ اب میچور ہو گئی ہے اس لیے۔ یہ ایسی کوئی غلط بات تو نہیں، ہو سکتا ہے واقعی یہ بات ہو، شکیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی، بات سنجیدگی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، ارشد نے کہا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو ارشد، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی، ویسے بھی تم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی عادت ہے، واقف ہو۔ شکیلہ کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں، اب بچے تو رہے نہیں ہو تم لوگ، تم معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں تعلیم مکمل کر لے گی، کم از کم وہ تو اپنے فرائض سے سرگزشت ہو جائیں۔ شکیلہ نے انکشاف کیا۔ انکل نے ایسا کب کہا؟ ارشد کچھ چونکا۔ کئی بار، میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ ارشد نے ایک اطمینان کا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے امامہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے، بہرحال یہی صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے، ارشد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا، اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا رواں نظر آ رہا تھا جسے ایک بار بھی شیو نہیں کیا گیا تھا، اور اس روئی نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ وہ اسپورٹس شارٹس اور ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جاگرز تھے۔ چنگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ اس وقت ایک پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑائی لے جا رہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت ریش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا۔ اس نے 2 دفعہ سگنل توڑا، 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، 4 دفعہ بائک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور کتنی ہی دیر میں دور تک صرف ایک پہیے پر بائک چلاتا رہا۔ 2 دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کا ٹرن لیا۔ 1 دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں بائک چلانے لگا۔ 6 دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ پھر یکدم اسی رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اس نے 1 وے کے خلاف ورزی کرتے اس لین کو توڑا اور دوسرے لین میں زناٹے کے ساتھ گھس گیا۔ سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک کی بریک یکدم چرچرانے لگی۔ اس نے فل سپیڈ سے بائک پر چلاتے ہوئے یکدم ہینڈل پر سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ بائک پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر کس چیز پر گرا اسے اندازہ نہیں ہوا، اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹر کے پیچھے کھڑے تھے۔
مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھی۔ وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنوننگ کر رہے تھے اور وہ پروگرام بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ وہ دونوں کے روسٹرم پر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، جن میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا ہوا تھا۔ اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے جوش خطابت کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لب و لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں ہی خاصے متاثر کن تھے۔ ہال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی سے اسی وقت ٹوٹی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے ہال یکدم تالیوں سے گونج اٹھا۔ آدھا گھنٹے کے بعد وہ جب اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیاں بجانے والوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے سے اشارے سے اسے سراہا۔ سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری اب سالار سکندر کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کیا، گڈ مارننگ فرینڈز۔ وہ یک لختہ ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہے۔ میں یا دوسرا کوئی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمحے ہی مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹ ابھری۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہے، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان فرق ٹاکر اور ڈوئر کا ہوتا ہے اور گریٹ ٹاکرز آر ناٹ گریٹ ڈوئرز۔ سالار کے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونجا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام ہے اور مجھے کنونسنگ کے لیے لفظوں کے کوئی دریا نہیں بہانے، مجھے صرف چند لفظ کہنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا۔ ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ مجھ پر اعتماد کریں اور مجھے ووٹ دیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنے مائک کو آف کیا، اس وقت ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں وہ اسی نپے تلے کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاصہ تھا، اور اسی 1.5 منٹ نے فیضان کا تختہ کر دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سالار سکندر ان جوابات میں اتنے ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی وہ فصاحت و بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس اسٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چپ زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ اور ایک جملے میں دیتا، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تمہید باندھنی پڑتی، اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا، یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے، اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ خود ستائشی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا۔ کیا اس ہال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ ایکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے، پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ ہال میں ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا، اس کے بارے میں بتائیں۔
تبدیلی بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے، پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال لیا۔ وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6، اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 2,70,895 میں سے 9,52,852 کو جمع کریں تو اس میں 3,99,999 کو تفریق کریں، پھر اس میں سے 9,29,2902 کو جمع کریں اور اس سے وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ 6 کے ساتھ ضرب دیں اور پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 4,52,359 کو جمع کر دیں تو جواب کا 1/4 کیا ہوگا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ 20,35,618.2 بڑی برفتری کے ساتھ سالار نے اس احمقانہ سوال کا جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا ہے۔ 150 کے IQ لیول والے اس لڑکے سے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا۔ امامہ آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کے اس نے ساتھ کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں، وہ بولا۔ کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے رکھتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے کے لیے لے کے جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، اس لیے اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے کے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ امامہ نے کہا۔ سعد سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیا کرو کہ مجھ سے فون پر بات کر لیا کرو، میں فون کیا کروں گی تمہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سعد کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امامہ بے دھیانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعد 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا، مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا۔ وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ اب زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چاچاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے۔ وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پر لان میں گھومتے سعد پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کی لگ بھگ تھی اور اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر کوئی نمایاں کر دینے والی چیز نہ تھی، نہ ہی ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت۔
کیونکہ وہاں پر ان سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں شامل تھی۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چوتھا قدر تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا۔ گلی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگار کیے نیم عریاں کپڑوں میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھی۔ سفید، سانولی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت پر۔ گلی میں سے ہر شکل اور عمر کا مرد گزر رہا تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنے بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنی دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا جواباً ہنسا۔ کتنی بار؟ یہ تو پتہ نہیں، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں، اکثر آتا ہوں یہاں پر، اس لڑکے نے قدر فخری انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں مجھے تو کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی۔ نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر کہیں رات ہی گزارنی ہے تو کم از کم انوائرمنٹ تو اچھا ہونا چاہیے، یہ تو بہت ہی گندی جگہ ہے، اس نے گلی میں موجود گھروں اور کوڑے کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے میں کہا۔ پھر گرل فرینڈ کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس پر اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اس جگہ کا اپنا ایک چارم ہے، گرل فرینڈ اور یہاں کی عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ گرل فرینڈ اس طرح کے ڈانس تو نہیں دکھا سکتی جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے۔ تیسرا لڑکا ہنسا۔ اور پھر پاکستان کی جس بڑی ایکٹریس کا ڈانس دکھانے کے لیے میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہ تو بس۔ دوسرے لڑکے کی بات کو پہلے لڑکے نے کاٹ دیا۔ اس کا ڈانس تو تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو نا؟ ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا، بھائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ ایکٹریس تو ایک پوش علاقے میں رہتی ہے، پھر یہاں کیوں آتی ہے؟ پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا، میں کبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ دوسرے لڑکے کی بات پر باقی دونوں لڑکے ہنسے، مگر تیسرا لڑکا اسی طرح چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کا سفر بالآخر اس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا۔ عمارت کے نیچے موجود دکانوں سے تینوں لڑکوں نے موتیے کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک ہار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی میں بھی لپیٹ دیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے، تمباکو والا پان۔ دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ تھی۔ گاؤں تکیے اور چندنیاں بچھی ہوئی تھی اور باریک پردے لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے، رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک عورت لپکتی ہوئی ان کی طرف آئی، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے اور بالوں میں موتی اور گلاب کے گجرے لٹکا شفون کی ایک چنگاتی ہوئی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا گیا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس اگالدان میں تھوک دیا اور تھا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے بہت کچھ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھے مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کو اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کے آدھے بازوں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔
تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت اسی طرح کے چٹکتے چنگارتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی تھی۔ 2 غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے کچھ نوٹ اٹھا کر وہ خاصی خوش اور مطمئن واپس چلی گئی، اور اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی، اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس سے جیسے چپک کر رہ گئی۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے تھے، جس پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کیا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد و تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف تھے۔ ہال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد انٹرفیل ہو چکے تھے۔ واپس گھر جانا ان کے لیے زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہیں گزارنی تھی۔ اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا، جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا یہ تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھا اچکاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس؟ اس نے قدرے ناراضی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، مگر سم تھنگ اسپیشل والی کوئی بات نہیں ہے۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی، جو اس ویکینڈ پر بھی اسلام آباد میں موجود تھی۔ بابا، آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ امامہ دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھی پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں۔ ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا، یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خواہ مخواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں، اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جایا کریں گے، مس امامہ ہاشم کو مسکرائے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ نوک جھونک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے ہوئے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کے اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی، اور آپ تصور کریں کہ اس بار امامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے اس کے کندھوں پر پوری طاقت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی شرح اموات کی ایک وجہ۔ بابا، اس کو منع کریں، امامہ نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا۔ وسیم، ہاشم مبین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا اور وہ بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں حالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا۔ خان سامہ اسی وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب لائیں، میں آپ کی مدد کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔
نہیں میں خود کر لیتا ہوں۔ تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا۔ خان سامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچہ سے اچھی طرح ہلانے لگا۔ پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خان سامہ سے پوچھا۔ خان سامہ نے کچھ ڈشز گنوانی شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اسے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بلٹن کا "When a man loves a woman" بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا اور مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا، کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹ بڑے اچھے طریقے سے لگائی گئی تھی۔ ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعمال کرنے والا ایک بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے میں مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کے ایکٹرز اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹر لگے تھے۔ باتھ روم کے دروازے اور شیشوں کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکتا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والے کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لگایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پیکولو فولڈ اور اوبے بھی لٹکائے گئے تھے۔ اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دو اسکواش کے تھے۔ ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ وہ ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گواٹینی کا پوسٹر تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سلور زدہ تھی اور اس پر وہ ادھر ادھر پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے ہوئے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کے کچھ چھوٹی چھوٹی قطریں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ اس میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چوئنگمز کے کچھ ریپرز بھی پڑے ہوئے تھے۔ ڈن ہل کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایش ٹرے کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا ہوا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک ٹائی اور ریسٹ واچ بھی تھی۔ ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے ایک موبائل پڑا تھا جس پر یکدم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھرکتے پیر رک گئے تھے۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔
بیڈ سے باہر نکلے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ یکدم اس کی گرفت سے نکل کر نیچے کارپیٹ پر گر گیا۔ مائیکل بلٹن کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی، "When a man loves a woman"۔ پھر یکدم کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور پھر دستک کی آوازیں بڑھتی گئیں۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے۔ وہ بیڈ پہ اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔